وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا صاحب الجمال ویا سجد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالی کشف دوجا بجمالی حسن جنب خصالی صلو علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. میں برا میں لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے. میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے. اور شاعر کہتا ہے کہ وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی. وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی. وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے. وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے. اور وہی لامکا کی مکی ہوئی، سر عرش تخت نشی ہوئی. وہ نبی ہے جن کے یہ مکا، وہ خدا ہے جس کا مکا نہیں. معزز سامعین کرام، ایک بار جھوم کر نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا و ملجانا و ماوانا و حبیبنا و کریمنا و طبیبنا و غوثنا و غیاسنا و سجدنا و سجدتنا محمد صلی اللہ تعالی وسلم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. بارک وسلم. حضرات محترم، آپ تمامی حضرات کو اسلامی نیا سال مبارک. اور جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں جب انگریزی سال کے مہینے مکمل ہوتے ہیں، دسمبر کے بعد جب جنوری شروع ہوتا ہے، ایک تاریخ کی رات عالم دنیا میں ہر فرقہ اور ہر مذہب و دین کا انسان نیا سال کی مبارکباد دیتا ہے. ہمارے اسلام نقطہ نظر سے چونکہ دونوں ہی اسلامی سال ہیں، جس کو ایک تاریخ قمری کہتے ہیں، ایک تاریخ شمسی کہتے ہیں. آپ نے مسجد میں دیکھا ہوگا کہ بورڈ لگا ہوتا ہے اور ایک طرف تاریخ شمسی کا مطلب ہوتا ہے جو سورج کے اعتبار سے ٹائم ٹیبل، یعنی جس کو انگریزی تاریخ کہتے ہیں. اور تاریخ قمری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چاند کے اعتبار سے ہو، جس کو اردو تاریخ کہتے ہیں عرف عام میں. لیکن دونوں ہی اسلامی سال ہے، دونوں ہی کی تاریخ اسلامی تاریخ ہے، اور دونوں کی تاریخ سے ہمارا رشتہ ہے. ہم اپنے بزرگوں کی فاتحہ جو کرتے ہیں، یا امام حسین یا دیگر حضرات کی محفلیں سجاتے ہیں، وہ اردو تاریخ کے اعتبار سے مناتے ہیں.
جبکہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ انگریزی تاریخ، انگریزی ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے اور سورج نکلنے کے اعتبار سے وہ ٹائم ٹیبل متعین ہوتا ہے، اور اسی اعتبار سے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہے یا عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جس طریقے سے انگریزی نیا سال کی مبارکباد ہم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، حتیٰ کہ بہت سے حضرات بے حیائی بھی کرتے ہیں، بے حیائی نہ کر کے اگر اس انگریزی نیا سال کے موقع سے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے اور دعائے خیر کے لیے کہے تو اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ جب ہمارا اسلامی سال شروع ہو، نیا سال شروع ہو، جسے ہم اردو تاریخ کہتے ہیں، تاریخ قمری کہتے ہیں، تو اس موقع سے بھی ہمیں ایک دوسرے کے لیے مبارکباد اور دعائے خیر کی درخواست کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس پورے سال کو خیر و عافیت کے ساتھ گزار دے۔ تو آج ہم دعا کرتے کہ مولا تعالیٰ، آج چونکہ اردو کی پہلی تاریخ تھی، دوسری تاریخ شروع ہو چکی ہے، اور یہ بھی عجیب بات ہے مسلمانوں کہ اسلام میں جو اسلام کا جو آخری مہینہ، یعنی اسلامی اعتبار سے اسلامی تاریخ جن کو اردو تاریخ ہم کہتے ہیں، تو اردو تاریخ کا جو آخری مہینہ ہے ذی الحجہ، وہ مہینہ بھی قربانی پر ختم ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہوتا ہے جو محرم الحرام جسے کہتے ہیں، وہ بھی قربانی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس میں بھی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کو قربانی کی جاتی ہے، اور جب اسلام کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کو قربانی دی جاتی ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ ہم اس میں جو قربانی دیتے ہیں ذی الحجہ میں، وہ ہم جانور کی قربانی دیتے ہیں، لیکن جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو 10ویں دن دنیا کا سب سے بڑا عظیم شہید، جن کو دنیا امام حسین کے نام سے جانتی ہے، وہ اپنی شہادت دیتے، اپنی قربانی دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام،